بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر گھر میں کسی اہم اور معزز مہمان کی آمد ہو تو ہم کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، پورے گھر کو سجاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانے تیار رکھتے ہیں اور پھر نہا دھو کر عمدہ خوشبو ملے اس مہمان کا استقبال کرتے ہیں تاکہ اس مہمان کا اعزاز و اکرام ہو اور وہ خوش بھی ہو اور اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی بھی نہ رہے، کیونکہ اگر مہمان نوازی میں کمی رہی تو مہمان ناراض ہو کر چلا جائے گا اور پھر واپس مڑ کر بھی نہ دیکھے گا۔ بالکل اسی طرح ایک عظیم مہمان رمضان المبارک کی صورت میں کچھ دن بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی مہمان کے آنے سے پہلے تیاری اور استقبال کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس عظیم مہمان کی آمد کی تیاریاں کریں اور اس کی آمد پر بھرپور استقبال کریں۔ اگر ہم نے اس عظیم مہمان کی مہمان نوازی میں کمی کر دی اور اس کا شایان شان استقبال نہ کیا تو یہ ہم سے ناراض ہو کر ہماری مغفرت کرائے بغیر چلا جائے گا اور پھر ڈھونڈے بھی واپس نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کی مہمان نوازی اور استقبال کے لیے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں، عمدہ اور اعلیٰ پکوانوں کا نظم کرنے کی ضرورت نہیں، جلسے اور جلوس منعقد کرنے کی ضرورت نہیں، اشتہار اور بینرز لگا کر خوش آمدید کہنے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر خوشخبریاں دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرتے تھے۔ ان کاموں کے اہتمام سے رمضان المبارک کی تیاری بھی ہوگی اور اس کے شایان شان استقبال بھی ہوگا۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک اہم کام رمضان المبارک کے احکام سیکھنا ہے، یعنی رمضان المبارک کی تمام عبادات کے فضائل و احکام۔ روزہ رکھنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، تراویح کا کیا حکم ہے، تراویح کا صحیح طریقہ کیا ہے، تراویح کتنی رکعت ہیں، تراویح میں ختم قرآن کی اہمیت کیا ہے، اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اعتکاف کے دوران مسجد سے نکلنا کن حالات میں جائز ہے، اس کے علاوہ دیگر احکام رمضان، ان کا علم نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے حضرات وہ چیزیں کر گزرتے ہیں جن سے روزہ، تراویح، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور پھر مسئلہ معلوم کرتے ہیں، حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ ان عبادات کے آنے سے پہلے ہی ان کے احکام سیکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی روزے، تراویح، اعتکاف اور شب قدر وغیرہ کے احکام سکھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا بھی معمول تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کے احکام کی تعلیم حاصل کرتے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔
جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگیں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے احکام سکھاتے تھے۔ لہذا علماء و ائمہ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدیوں اور متعلقین کو رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کے احکام سکھائیں، اور عوام پر بھی لازم ہے کہ علماء کرام سے رمضان المبارک کے مسائل پوچھیں یا ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں رمضان المبارک کے احکام کی تفصیل موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔